السلام علیکم ناظرین، ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار تھا۔ ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار ساتھی اور محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلق خاطر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بے شمار مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ایسے کئی فرمودات روایت کی گئی ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا قیامت تک اور زمانوں تک یہ اصول وضع کر دیا گیا کہ جس کو حیرات علم درکار ہوگی اسے اس دروازے پر آنا ہوگا۔ جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دے دیا تو پھر اس کی ذہانت کا تو یہ عالم ہونا تھا کہ اس نے منبر خطابت پر بیٹھ کر سلونی کی صدائیں بلند کرنی تھی، یعنی پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، میں اس کا تشفی جواب تمہیں عطا کروں۔ بے شمار واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ہیں کہ جب بظاہر پیچیدہ نظر آنے والے کسی مسئلے یا کسی سوال کا حل آپ نے اپنی ذہانت اور کمال علم کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جن سے آپ کی علم و فضل کے مرتبے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ جناب، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا ہے، اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا کہ اس لڑکی کی سزا فی الحال روک دی جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اگر یہ لڑکا گنہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے اور جو جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟ اس عورت نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ہاں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ لڑکی کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے، جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اچھا ہے اے عورت،
میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق کے مہر میں بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ علی، کیا کسی بیٹی کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کا اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا، میری شادی ایک چھوٹی عمر میں امیر کبیر شخص ہوئی تھی۔ اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی۔ یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا۔ تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنی باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی۔ ساری جائیداد میری اور بلاخر میری بھائیوں کی ہوگی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی۔ یہ ماں کو تلاش کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا اور دولت کی لالچ میں مجھے اندھا کر دیا، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس واقعے کا علم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور دوستو، یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ایک پیچیدہ مسئلہ کی گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو اس سزا ملنے سے بچا لیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر کریں۔ شکریہ۔